بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ صرف و نحو کے ایک بہت بڑے استاد ابو الاسود ایک دن اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو بیٹی نے بڑے تعجب سے کہا، ما احسن السماء، کہ آسمان کو کس چیز نے اتنا خوبصورت بنایا؟ ابو الاسود کہتے ہیں ستاروں نے۔ تو بیٹی نے کہا، میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں، میں نے کہا ما احسن السماء یعنی کتنا ہی خوبصورت آسمان ہے، یہ تو ما تعجب کے لیے میں نے بولا ہے۔ تو ابو الاسود نے پھر یعنی جو کہ صرف نحو کے استاد تھے، انہوں نے باب التعجب اور باب الاستفہام بنایا۔ تو بعض دفعہ ما استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہی ما ہے، اگر ماضی سے پہلے لگائیں منفی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کو جب مختلف آپ شکلیں اس کی دیکھیں گے، مختلف جگہوں پر دیکھیں گے، اس کے میننگ کچھ اور ہوں گے۔ جیسے واو ہے، واو تفسیری ہے، اس کا کچھ اور میننگ ہے، واو قسمیہ ہے، اس کا کچھ اور میننگ ہے، واو میت ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں گرامر پڑھنے سے پتہ چلے گی۔ تو ہم اسم سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا۔ آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک بورڈ ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ کلمہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ فعل اور حرف کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آج صرف اسم پڑھیں گے۔ اسم کے اندر 2 قسمیں ہیں، اس میں نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ یہ جو ہے اس کو بھی ہم چھوڑیں گے، آج صرف اس میں معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ یہ 7 اقسام ہیں۔ اب فرداً اس میں معرفہ کی 7 اقسام آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بار بورڈ کو بس اچھی طرح غور سے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ کلمہ 3 چیزوں سے بنا، اسم، فعل، حرف۔ اسم جو ہے اس میں معرفہ، اس کی 7 اقسام ہیں۔ اسم علم، اسم علم کہتے ہیں کوئی خاص نام، مثلا حامد، بشیر، لاہور، کوئی بھی خاص نام ہو، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسم علم۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ، کسی کی طرف ہم اشارہ کر دیں وہ معرفہ ہو جائے گی۔ مثلا حاذا الکتاب، یہ کتاب، تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی۔ ذالک القلم، وہ قلم، یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ ذالک الباب، وہ دروازہ، کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ ھذا الباب، یہ دروازہ، یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ تو جب ہم کسی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسم کی ایک اسم معرف باللام ہے۔ مثلا بیتن ہے، آپ صرف ال لگا دیں، صرف ال لگانے سے وہ چیز معرفہ ہو جاتی ہے۔ بیتن سے البیت، خاص گھر ہو گیا۔ رجل، عام آدمی، الرجل، خاص آدمی۔ تو یہ جو ہے اس میں معرف باللام۔ اس کے بعد اس میں موصول، اس میں موصول یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ الذی اس کے معنی ہے جو، ما کا معنی بھی جو، اور من کا معنی بھی جو۔ تو اس میں موصول درمیان میں آئے گا یہ، اور جس کے ساتھ بھی آئے گا اسے معرفہ کر دے گا۔ الکتاب الذی قرأت، وہ کتاب جو میں نے پڑھی ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی، الذی نے سے معرفہ کر دیا۔ اسی طرح اس میں ضمیر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں ضمیر ہوا، ہما، ہم، یہ والی ہم نے ضمیر نہیں پڑھی بلکہ ہو، ہما، ہم والی پڑھی ہے۔ تو یہ جو ہے اسم کی نمائندگی کرتی ہے ضمیر۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ضمیر متصل اور منفصل، یہ ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو بھی ضمیر جس کے ساتھ بھی ہوگی اسے معرفہ کر دے گی۔ یہ جو اس میں ضمیر منفصل ہے وہ عموماً پہلے آتی ہے، اور ضمیر متصل ہے یہ بعد میں آتی ہے۔ ضمیر متصل جڑ کر آتی ہے، ضمیر منفصل جو علیحدہ آتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہم ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے۔ آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ضمیر جس کے ساتھ آئے، یا جو ضمیر آتی ہے جو بھی، یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے۔ اس کے بعد اسم مضاف الیہ معرفہ، مثلا کسی کی نسبت بھی، جس کی نسبت بھی معرفہ کی طرف کر دیں تو وہ معرفہ ہو جائے گی۔ مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بیتن کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لیکن جب بیت اللہ کے ساتھ نسبت کر دی تو خاص ہو گیا۔ اسی طرح کتاب اللہ، کتابن تو کوئی بھی کتاب ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سے ہوگی تو وہ معرفہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں منادا، جس کے ساتھ بھی ہم یا لگائیں گے، یا راجل، اسی وقت وہ معرفہ ہو گیا۔ راجل تو کوئی عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یا راجل تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یا عبداللہ، جس کے ساتھ بھی ہم یا لگائیں گے، عبداللہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب یا لگایا تو اس نے اس کو معرفہ کر دیا۔ تو معزز سامعین، آج ہم نے اس میں معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں۔ تو ان کو آپ نے 1-2 بار سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد ہم جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلیں گے، تاکہ آپ اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔